چھری ہو تلوار ہو کچھ ہر ایک جو ہے اس کے دو استعمال ہیں. آپ چھری سے بھی قتل کر دیتے ہیں, تلوار سے بھی قتل کر دیتے ہیں. ہمارا جو مقصد تھا ایٹم بم بنانے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر آنچ نہ آئے. جس طرح 71 میں آپ کے ساتھ سلوک ہوا, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ واقعہ پاکستان کے ساتھ کبھی دوبارہ نہ آئے. تو اس نظریے سے میں آیا تھا. دیکھیے میں نے ہندوؤں کو دیکھا تھا ہندوستان میں, ان کی نفسیات سے واقف تھا. کیا ہندوؤں سے بہت نفرت تھی آپ کو؟ نفرت نہیں, میں ان کی نفسیات سے واقف ہوں کہ ان کو جب بھی ملے گا وہ آپ پہ ضرب کاری لگائیں گے. وہ پاکستان کو ختم کرنے کا سوچیں گے. جب پاکستان بنتا جب بھی نہیں سوچا تھا. اور یہ تو اس لیے میں یہاں آیا. اور بم کا فائدہ آپ یہ دیکھیے کہ 71 کے بعد آج تک کوئی وار ہوئی, آپ کا کوئی آدمی جنگ میں مرا سوائے اس کے کہ جو کارگل میں مشرف نے بے وقوفی کی تھی, آبیل مجھے مار والی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا نا. آج تک کوئی جنگ نہیں ہوئی, ورنہ اب تک آپ کے ٹکڑے اڑ جاتے ملک کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو جانوروں سے پیار ہے, گھر میں بلی رکھی ہوئی ہے, کتا رکھا ہوا ہے, بندر آپ کے سوئمنگ پول پہ پانی پینے آتے ہیں, نہاتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ایٹم بم کی تباہی ہے تو یہ آپ کی شخصیت میں تضاد نہیں ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایٹم بم کا مقصد یہ ہے خونریزی روکنا, پاکستانی عوام کو حفاظت دینا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ محفوظ رہیں اور اپنی معاشی ترقی پر دھیان دیں. بدقسمتی سے سب چور لٹیرے آئے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ملک کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف سے جب آپ کو ڈیفینس سے بے فکری ہو جاتی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی ترقی پر دھیان دیتے. تعلیم, معاشی ترقی, صنعتی ترقی, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس پہ دھیان نہیں دیا گیا نا. کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ آٹو بایوگرافی سائنٹسٹ وغیرہ کی, اسلامک ہسٹری سے بہت شوق ہے, اور دوسری ورلڈ ہسٹری وغیرہ. معمولی قیمت کے کپڑے, کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں, بیرون ملک ہوٹل ہیں, وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو. میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارنی دے دی کہ تم سب لے لو. کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو, خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں, اور کہیں نہیں ملیں گے. ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنے والے 30-30 برس سے گھر والے, ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں, جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں, جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا, آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی. اگر دفتر کا آدمی آیا تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ 500 روپے دیے. ڈاکٹر صاحب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4,467 روپے, ابھی 19,000 ہو گئی. پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے. جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے, انہوں نے کوئی چوری نہیں کی, اور یہ سب بکواس تھی, پروپیگنڈا تھا, نہ مکان ہے, نہ اکاؤنٹ ہے, نہ کچھ ہے, تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی, بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں, تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی. کہ آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی, وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی, بہت دن ہوئے, کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں, 23 بنگلے. ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں, وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا, لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ. تو کتنے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد, پورا پاکستان میرا نہیں, ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں؟ میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ ہے, اور ایک بنی گالہ میں جو ہم نے بنایا تھا, اور اس کے کاغذات موجود ہیں, پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے. یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا, دروغ گوئی تو کامن ہے نا, جس پہ جو چاہے الزام لگا دو. جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان پہ الزام نہیں لگتے. وہ ساہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں, نومولود بچے کی طرح ہیں. ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں, کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا بہت. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہیں, کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں, نیشنل پالیسی بنائیں, گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں, لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں. کیا طریقہ ہے, کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے طریقے بہت سے ہیں, لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا,
अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सादी बेचारी किन जाती, कितने गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है।